سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون صلوات مرحومین کی مغفرت کے لیے، آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، عرفان بھائی کے مرحومین، مولانا قبلہ شبیر میسمی صاحب کے والدین مرحومین، آپ سب کے مرحومین جو یہاں آئے ہیں اپنی محبت کے اظہار کے لیے، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلندتر صلوات۔ سورہ مبارکہ نور کی 55ویں آیت ہے۔ آیت تھوڑی سی طولانی ہے، مگر آیت کے طویل ہونے میں ہی حسن ہے۔ ہمیشہ مختصر بات ہی فصاحت نہیں ہوتی، کبھی کبھی طویل بات فصاحت ہوتی ہے اور کبھی مختصر بات فصاحت ہوتی ہے۔ بچوں جوانوں، فصاحت اور چیز ہے، بلاغت اور چیز ہے۔ ہمارے ہاں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ادبیات میں، اب وہ فارسی ادب ہو، وہ سندھی ادب ہو، وہ اردو ادب ہو، وہ عربی ادب ہو۔ ادب کی اصطلاحیں جو ہیں ان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فصاحت اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بلاغت۔ فصاحت اور بلاغت حضرت علامہ آیت اللہ سید رضی علم الہدیٰ نے نہج الفصاحت کتاب کا نام نہیں رکھا، نہج البلاغہ نام رکھا ہے۔ وہ چاہتے تو مولا کے خطبات پر مشتمل جو کتاب ہے اس کا نام تو جمع انہوں نے کیا تو نام بھی انہوں نے رکھا، تو وہ چاہتے تو اس کا نام رکھ دیتے نہج الفصاحہ، فصاحت کا رستہ، مگر انہوں نے نام رکھا نہج البلاغہ، بلاغت کا رستہ۔ تو انہوں نے بلاغت نام کیوں رکھا، فصاحت کیوں نہیں رکھا؟ تو کوئی تو فرق ہے دونوں میں، اور وہ جو فرق ہے فصاحت اور بلاغت، میں چاہوں گا ان بچوں تک بھی میری بات پہنچے، اس لیے مثال سامنے کی دیتا ہوں۔ بہت سجے ہوئے الفاظ، بہت ہی مرصع خوبصورت لفظ، بھونڈے لفظ نہیں، پیارے اچھے لفظ، ان کے استعمال کو کہتے ہیں فصاحت۔ فصاحت اچھے پیارے پیارے الفاظ، سجے سجے الفاظ، جی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لانا، سوچ سوچ کے لفظوں کو لانا، اسے کہتے ہیں فصاحت۔ بھئی فصیح گفتگو کر رہے تھے۔ وہ ایک بڑے مشہور خطیب تھے ہمارے ہاں گزرے ہیں، علامہ نصیر الاجتہادی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ جب گفتگو فرماتے تھے تو مسجع جملے بولتے تھے نا، قافیوں پر ردھم کے ساتھ سجے ہوئے جملے، ایک جملے پہ دوسرا جملہ، اس کے بعد والا اس سے اچھا جملہ، تو اسے کہتے ہیں فصاحت۔ مثلا دسترخوان لگا ہوا ہو اور آپ اپنے مہمان سے کہیں کہ یہ طعام بھی ملاحظہ فرمائیے، آپ بھونڈے الفاظ میں بھی کہہ سکتے تھے یہ بھی ٹھوسی ہے، معاف کیجیے گا، یہ کتنی بری بات ہوتی، کتنا غلط ہوتا ہے، وہ کہتے بدتمیز آدمی ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ یہ جو طعام رکھا ہے، یہ جو غذا رکھی ہے، یہ بھی ملاحظہ فرمائیے، اس سے بھی اپنے دہن کو خوش ذائقہ فرمائیے، کتنا اچھا لفظ ہے۔
تو مثلا دسترخوان پہ یہ الفاظ سجے سجے ہم الفاظ بول رہے ہیں، اسے ہم کہیں گے فصاحت. لیکن اگر کوئی ماہ رمضان میں روزے کے ایام میں دوپہر 3 بجے دسترخوان لگا کے کہے کہ یہ شربت بھی میل فرمائیے، تو یہ فصاحت بھی نہیں ہے اور بلاغت بھی نہیں ہے. فصاحت اچھے الفاظ کے استعمال کو کہتے ہیں اور بلاغت ان الفاظ کے برتنے کو کہتے ہیں. کہاں وہ لفظ بولا جائے اور کہاں نہ بولا جائے. وہ خوبصورت لفظ سال بھر تو بولنا اچھا لگا مگر روزے کی حالت میں بولنا برا لگا. سید رضی نے نہج البلاغہ نام رکھ کر بتایا کہ صرف الفاظ لغت سے ڈھونڈ کے نہ لانا، علی سے سیکھنا کہ بولا کیسے جاتا ہے، کہاں استعمال کیا جاتا ہے لفظوں کو. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اب مثلا میرے کچھ ہندو بھائی بھی تشریف فرما ہیں اور سنی بھائی تو ویسے ہی بڑی تعداد میں تشریف فرما ہیں، اور در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں. یہ جوڑنے کی جگہ ہے نا. تو اب دیکھیں مولا علی علیہ السلام کا جتنے بھی کلام ہیں، اور اتفاق سے کچھ ججز بھی تشریف فرما ہیں، کچھ خاندان بھی تشریف فرما ہیں، قانون کے طالب علم بھی تشریف فرما ہیں، اور ہم سب قانون پرست بھی ہیں اور قانون کے مارے بھی ہیں. اس سے زیادہ تنقید بھی نہیں ہوگی، تعریف بھی نہیں ہوگی. ایک صلوات پڑھے محمد. اب مولا کائنات نے جو حکمرانوں کو خط لکھ کے دیا، کمشنر صاحب بھی تشریف فرمائے، جو حکمرانوں کو خط لکھ کر دیا، سیکٹری صاحب تشریف فرمائے، تو اس میں مولا نے نہ آیت سے استفادہ کیا نہ کسی حدیث سے استفادہ کیا. علی بھائی پورے خط میں مولا علی علیہ السلام نے جو ایک بہترین حاکم، ایک اچھی حکومت چلانے والے کو جو آپ نے دستور لکھ کر دیا ہے، کامیاب حکمران کی کامیابی کا راز جو علی مولا نے لکھ کر دیا، اس میں مولا نے اس انداز سے اس خط کو لکھا ہے کہ راجیو گاندھی ہندوستان میں اسے چھپوائے، جی جنرل جہادات خان پاکستان میں اسے چھپوائے، یہاں کے بڑے بڑے افسران چاہے ان کا مسلک، دین، دھرم، مذہب کچھ بھی ہو مگر علی کے بغیر ان کا گزارا نہ ہو. یہ ہے نا بلاغت. یعنی ایسا بولا مولا علی نے، ایسا لکھا علی مولا نے کہ علی کا لکھا ہوا کلام ہر انسان کی ضرورت بن گیا. جی پہلے ان چیزوں کا تو خیال کرو، انسانی مزاجوں کا تو احساس کرو، انسانی جذبات کا تو خیال کرو، پھر تم اچھے حکمران بن پاؤ گے. تو اب مولا کے کلام کو اگر، کیونکہ میرا موضوع نہج البلاغہ نہیں ہے، آئندہ کبھی 1-2 مہینے پہلے کسی نے یاد دلایا اور کہا تو پورا شرح بھی نہج البلاغہ پہ پڑھنے کا صلاحیت رکھتا ہوں. صرف نہج البلاغہ پر بات ہو کہ اس کلام، اس کتاب میں ہے کیا. جی سید رضی رکھ دیتے نام نہج الاسلام، ہندو نہیں پڑھتا. سید رضی نام رکھ دیتے نہج الدین، عیسائی نہیں پڑھتا. سید رضی نے فن اور ہنر اور آرٹ سے متعلق نام رکھا. آرٹ تو کسی کی میراث ہی نہیں ہے، ہنر کسی کی میراث نہیں ہے، فن کسی کی ملکیت نہیں ہوتی. لہذا سید رضی نے اس کا نام رکھ دیا نہج البلاغہ. بلاغت، زبان کی چاشنی اور الفاظ کی چاشنی بھی لے لو، اور الفاظ کہاں کیسے ادا کیا جائے یہ بھی علی بتائیں گے. مثلا میں ایک مولا کا ایک فرمان جو شاید اس زمانے میں کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ اسی پر عمل ہو تو بہتر ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد. وہ سناتا ہوں، وہ قول مولا کا سنا دیتا ہوں کہ آج کل تو میرا تو کبھی کبھی دل کر رہا ہے. علی بھائی آپ سے توجہ چاہوں گا کہ دل کر رہا ہے کہ ایسے ہی ہو جائیں تو اچھا ہے جیسا مولا چاہ رہے ہیں، اور شاید وہ ہمارے لیے ہی مولا نے فرمایا ہے. فرماتے کن فی الفطرت کابن اللبون، فتنے کے ایام میں اونٹنی کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جاؤ. اونٹنی کا 2 سالہ بچہ، جی نہ اس کے پستان ہوتے ہیں اگر مادہ ہے،
اور اگر نر ہے تو اس کی کمر مضبوط نہیں ہوتی، کوئی بیٹھ نہیں پاتا اس میں، وہ سواری نہیں دیتا، اس پہ اگر کوئی بیٹھے گا تو اس کے پیر مڑ جائیں گے، وہ بیٹھنے نہیں دے گا۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ کن فی الفتنۃ کابن اللبون، 2 سالہ بچے کی طرح، ابن لبون کہتے ہیں اسے عربی میں، ہو جاؤ فتنے کے ایام میں 2 سالہ اونٹ کے بچے کی طرح۔ لا ذرع، نہ اس کے پستان ہے، فیحلب، کہ دودھ نکالا جائے، لا زہر، نہ اس کی کمر ہے، فیرکب، کہ اس پہ بیٹھا جائے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے جی، پالیسی ساز پیغام والا۔ اگر فتنے کے ایام آ جائیں تو نہ وہ تم سے استفادہ کرے نہ یہ تم سے فائدہ اٹھائے، دونوں ہی غلط لوگ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات نبی کی ذات پر۔ تو عزیزان گرامی، نہ طویل خطاب فصاحت ہے اور نہ ہی مختصر بات کرنا بلاغت ہے، جہاں جیسی ضرورت ہوگی۔ ایک جملے کی بھی آیت ہے قرآن میں اور 2.5 صفحوں کی آیت بھی ہے قرآن میں، 2.5 صفحے تک سورہ بقرہ میں ایک آیت، 2.5 صفحوں تک ایک ہی آیت چل رہی ہے، اور مدھامتان ایک لفظ کی آیت بھی ہے، مدھامتان پوری آیت ہے، مختصر ترین 2 لفظوں پر مشتمل آیت بھی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ 2.5 صفحوں کی آیت بھی ہے۔ مثلاً فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس آیت کو فریم کروائیں، اپنے ڈرائنگ روموں میں لگائیں، اپنے آفسوں میں لگائیں، خاص طور پر جو سیاستدان اور افسران تشریف فرما ہیں، وہ اپنے آپ کو اگر کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، کسی اور کو کنٹرول کرنے سے پہلے اگر ہم خود اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں تو اس سے اچھا کنٹرول کیا ہوگا؟ تو جی مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ سب آپ سننا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ جو قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ دوسروں پہ غور کرو، کہیں قرآن میں نہیں آیا دوسروں پہ غور کرو۔ قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے مومنو اپنے اوپر غور کرو۔ اگر ہر شخص اپنے اوپر غور کرنے لگ جائے تو خود بخود معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ ہم سارے جہان پر تو کوتوال ہیں اور خود آزاد ہیں، کسی کے پابند نہیں ہیں، اپنے اللہ کے پابند نہیں ہیں، اپنے مولا کے پابند نہیں ہیں۔ میں عمومی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے اوپر نہیں لے کے جائیں، آپ اپنے اوپر نہیں لے کے جائیں، میں عمومی بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں صرف حکم یہ ہے کہ تم اپنے اوپر غور کرو، خود پر غور کرو، تم واجب ہو۔ ہم پر کوئی اور واجب نہیں ہے کہ ہم اس میں لگے ہوئے تحقیق کر رہے ہیں۔ لہذا یہ آیہ کریمہ جو میں ابھی آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس کو فریم کروائیں اور اپنے گھروں میں، اپنے آفسوں میں لگوائیں۔ یہ 2 لفظوں والی آیت ہے جو ہمیں ایسا کنٹرول کرتی ہے کہ سبحان اللہ۔ اور آیت ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ پوری آیت ہے، مکمل پیغام ہے۔ اللہ پوچھا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کو جواب دے سکتے ہو تو جاؤ، ورنہ کیوں جا رہے ہو؟ یہ جو قلم تم نے سائن کرنے کے لیے اٹھایا ہے، سمجھو یہ مملکت کی خدمت کے لیے اٹھایا ہے یا کسی سے کچھ لے کر اٹھایا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ بلند صلوات نبی کی ذات پر۔ اللہم صلی علی۔ یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کا ایک ہنر ہے کہ اللہ انتہائی مختصر اور مکمل بات کر رہا ہے۔ پھر جملے کو دوہرا رہا ہوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ طویل گفتگو ہو تو وہ فصاحت کے خلاف ہے۔ وہی ہم گئے تھے مولانا کو سننے، وہ تو اتر ہی نہیں رہے تھے، ہم تو سمجھے تھے کہ آدھا گھنٹے میں بات پوری ہو جائے گی، مگر وہ تو بھول جاتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے کہ اترنا بھی ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات طویل خطبہ لوگوں کو اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات میرے ساتھ اپنا گزرا ہے، یہ خاص طور پہ حیدرآباد میں قدم گاہ پہ میرے ساتھ زیادہ ہوا ہے۔ 3 گھنٹے کی گفتگو، نہ ہمیں پتا چلا کہ 3 گھنٹے گزر گئے، اور نہ مجمع کو احساس ہوا کہ 3 گھنٹے گزر گئے۔ اور جب ہم نے مصائب یا مجلس کو مکمل کرنا چاہا تو لوگوں نے کہا آپ نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں۔ ارے بھائی 3 گھنٹے ہو گئے، تو کہنے لگے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی طویل خطبہ فصاحت ہے،
اور کبھی مختصر گفتگو فصاحت، جیسے حالات ہوں، جیسا تقاضا ہو، جیسی ضرورت ہو، جیسی خواہش ہو، جیسا مطالبہ ہو. اگر آمادہ ہے تو جملہ کہوں. سرکار دو جہاں نے ایک جملے میں بھی کہا قوموا انی، نکلو میرے گھر سے. بھائی تھکے ہوئے اب آپ. سرکار نے ایک جملے میں بھی کچھ لوگوں سے کہا نکلو میرے گھر سے، اور پورے دن کا خطبہ بھی دیا جس کا کمال تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. بلندتر صلوات محمد و آل محمد. توجہ کر لی. یہ جو آیت میں نے آج بھی کل بھی پڑھی تھی آپ کے سامنے، اور آج بھی یہ سورہ مبارکہ نور کی 55ویں آیت ہے، اور اس آیت کے 6 حصے ہیں. 6 پورے حصے ہیں، یعنی 6 مکمل جملے. اللہ کرے آج میں ایک منزل آگے آنے کی توفیق پاؤں. پہلا جملہ کیا ہے؟ پہلی یعنی آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ اللہ مایوس لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ نا امید ہونا. یہ جو میں نے ابھی کہا نا کہ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ مولا علی کے اس فرمان پہ عمل کرنا شروع کر دوں، کن فی الفتنۃ کابن اللبون. فتنے کے ایام میں اونٹنی کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جاؤ کہ اس کا پستان بھی نہیں ہے کہ اسے کوئی دودھ نکالے، اور اس کے تھن بھی نہیں ہے کہ کوئی دودھ نکالے، اور اس کی کمر بھی نہیں ہے کہ کوئی اس پہ سوار ہو. نہ وہ تم سے فائدہ اٹھائے نہ وہ، بس وہ بھی رہیں اپنی جگہ، تم بھی رہو، وہ بھی اب رہیں اپنی جگہ، اور تم بھی رہو اپنی جگہ. فتنے کی بات ہو رہی ہے، حق اور باطل کی بات نہیں ہوئی ہے. حق اور باطل میں حق کا ساتھ دینا ہے. فتنہ ہاں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہیں کہ مولانا نے آج قول سنایا ہے لہذا ہم آپ کا بھی ساتھ. بھائی وہ حق پر ہے، اس کا ساتھ دو. وہ باطل ہے، وہ غلط آدمی ہے، اس کا ساتھ نہیں دو. حق اور باطل کی بات نہیں ہے. فتنہ جہاں دونوں باطل ہو وہ فتنہ ہے، جہاں دونوں غلط ہوں وہ فتنہ ہے. جس کی بہت بڑی مثال امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی. امام کے زمانے میں بنی عباس اور بنی امیہ میں جو جھگڑا تھا، لڑائی تھی، جنگیں تھیں، تو امام نے نہ بنی عباس کا ساتھ دیا نہ امام نے بنی امیہ کا ساتھ دیا. اس کی سب سے اچھی مثال وہی بنتی ہے کہ نہ ان کا ساتھ دو نہ ان کا ساتھ دو، اپنا کام کرو. انہیں لڑنے دو، انہیں بھیڑنے دو، انہیں دوستی کرنے دو، کہ کچھ بھی کر رہے کرتے رہیں. تم اپنا کام کرو، اپنے اس وقت سے استفادہ کرو. اور امام اسے کہتے ہیں جو حالات سے متاثر نہیں ہوتا، حالات کو اپنے حق میں موڑ دیتا ہے. لہذا وہ دور کے جو بنی عباس اور بنی امیہ کے جھگڑے کا دور تھا، امام نے انہیں لڑنے دیا، یعنی وہ لڑتے رہے. امام کے کہنے میں تو تھے نہیں کہ امام کی بات مان لیتے. وہ لڑتے رہے اور امام نے ایک عالمی دینی یونیورسٹی بنا دی. 4000 طالب علم تو آج کراچی یونیورسٹی میں بھی ایک کلاس میں نہیں بیٹھتے ہوں گے. آکسفورڈ اور کیمبرج میں دیکھ کر آیا ہوں، کسی کلاس میں 4000 طالب علم نہیں بیٹھتا. 4000 طالب علم اگر ہاتھ میں قلم لے کر کاغذ لے کر بیٹھتے ہو تو اس مدرس کو جعفر صادق کہتے ہیں. کم بات ہے. امام بولتے تھے اور 4000 طالب علم. یہ جتنے بھی اہل سنت کے مسلمانوں کے مسالک ہیں نا، ان سب کے جو پیشوا ہیں، بانیان ہیں، جنہوں نے مسلک بنائے، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، جی توجہ ہے، یہ سب کے سب امام کے درس میں بیٹھتے تھے. یہ سب کے سب امام کے شاگرد تھے. تعجب ہے، افسوس ہے، توجہ بھی چاہتا ہوں اہل اختیار کی توجہ بھی چاہتا ہوں. یہ جو لغت پاکستان کے اندر لغت قدا ہے نا پاکستان کا، اس میں ایک محترم مجھے بتا رہے تھے کہ لفظ امام کے اوپر کوئی 400 صفحے لفظ امام پر لغت لکھی گئی. امام کا جو مادہ ہے، امام، امت،
معموم، یہ لفظ امام کے اوپر جتنے بھی اس کے مادے بنتے ہیں، جتنے بھی لغت کے جتنے بھی اس کی شکلیں بنتی ہیں. قبیلہ تو الف میم ہے، یعنی مصدر الف میم ہے، پھر اس کے مختلف شجرہ بنتا ہے پورا، اس کا اصل سے نکل کے پھر الفاظ بنتے ہیں. اس پر بحث ہو رہی تھی. تو جب لفظ امام پر آئے تو وہ صاحب فرمانے لگے کہ میں نے ان سے کہا، جو استاد وہاں پر تھے جو بڑے ہیں گروپ کے، ان سے میں نے کہا یہاں امام کے آگے آپ نے امام صادق، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل تو لکھ دیا، امام صادق بھی تو لکھے ہیں. تو کہنے لگا وہ کون تھے؟ وہ صحاب کہنے لگے وہ امام صادق کون تھے؟ تو انہوں نے کہا یہ امام حنبل کے، امام مالک کے، امام شافعی کے، امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد تھے. تو بہت تعجب انہیں بقول ان کے کہ مجھے سمجھانے میں، وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے مجھ سے اس بات کو نقل کیا، وہ وہاں جاب کر رہے تھے. کہنے لگے مجھے سمجھانے میں ٹائم لگ گیا کہ آپ جن سارے اماموں کے بارے میں احوال لکھ رہے ہیں، ان سب کا استاد جعفر صادق ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہ کون تھے؟ یہ اسی پاکستان کے حالات ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو یہ چاروں جتنے بھی مسالک کے امام ہیں وہ سب ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، یعنی واسطہ بالواسطہ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ جن کے زیادہ پاکستان کے اندر مقلدین ہیں، پاکستان کی 70-80% جو سنی مسلمانوں کی آبادی ہے وہ حنفی ہیں، احناف ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین ہیں. تو ان سے تو کسی نے پوچھا 70 سال کی عمر میں آپ کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر 70 سال کی تھی. تو ان سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو کہنے لگے 2 سال کا ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ 2 سال کے، آپ کی عمر تو اچھی خاصی نظر آ رہی ہے. کہنا نہیں میں 2 سال کا ہوں. کہنا کیا مطلب ہے؟ کہا لولا السنتان لہلک النعمان. جو جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال گزارے ہیں وہ نکال دو تو میں ہوں ہی نہیں. جی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو قرآن کی اس آیت کا جو 6 حصے ہیں، میں اس کو بیان کرنا چاہ رہا تھا. اس سے پہلے میں نے ایک جملہ کہا کہ اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا. اللہ امید کو، حوصلے کو، اچھی کیفیت کے انتظار کو، اچھے منظر کے انتظار کو اللہ پسند کرتا ہے. نا امیدوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. گھبراؤ نہیں کل اچھا آ جائے گا، گھبراؤ نہیں کل بہتر ہو جائے گا. بقول ایاز کے، محمود غزنوی کے نوکر ایاز کے بقول، جی اسے پوچھا محمود غزنوی بادشاہ نے کہ کوئی ایک ایسا جملہ بتاؤ جو مجھے خوشی میں بھی کام آئے اور جو مجھے غم میں بھی کام آئے. جب پریشانیاں میرے اوپر سوار ہو جائیں تب بھی وہ جملہ مجھے کام آئے، اور جب خوشیاں ہی خوشیاں مل رہی ہوں تب بھی وہی جملہ مجھے کام آئے. تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. ایاز نے کہا حضور ایک ہی جملہ کہوں گا. اس نے کہا جی یہ جملہ تو یہاں پورا نہیں اترتا. لیکن جب ایاز سے پوچھا تو ایاز نے کہا وہی ایاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. وہی ایاز، محمود غزنوی، ایاز اس کا نوکر. تو ایاز سے پوچھا تو ایاز نے کہا حضور یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ خوشی میں بھی کام آئے گا. جب بہت زیادہ خوشیاں ملیں تو تکبر سے یہ جملہ بچائے گا، اور جب بہت زیادہ پریشانیاں بڑھنے لگے تو نا امیدی سے یہ جملہ بچائے گا. یہ وقت بھی گزر جائے گا. لہذا یہ جملہ بھی ہمیں لکھوانے کے لیے ہمارے لیے بہتر ہے. میں ایک بہت بزرگ شخصیت کی، جو پاکستان کی ایک بڑی شخصیت ہے، میں ان سے ملنے گیا. تو انہوں نے ان کے جو جہاں بیٹھ رہے تھے اپنی کرسی پہ، اس کے پیچھے انہوں نے تختی پہ سے لکھوایا ہوا تھا، کندہ کروا کے خوبصورتی سے، خطاطی سے، یہ وقت بھی گزر جائے گا. وہ جو میں آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ، ہم جو ادھر بیٹھے ہوئے نا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. کوئی وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اور اچھا سوچنا ہی اچھی چیز کے آنے کا سبب ہے. برا سوچنا بری چیز کی آنے کا سبب ہے. تو ہم چاہتے تو نہیں ہے نا کہ بری چیز آئے، ہم چاہتے ہیں اچھی چیز آگے آئے، آئندہ اچھی چیز آئے. تو پھر اچھا سوچو تاکہ اچھا آئے. تو یہ جو آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، پھر آپ کہیں گے صاحب پڑھ ڈالیے بہت دیر ہو گئی. ایک صلوات پڑھے گا. اس کے 6 حصے ہیں. سب سے پہلا حصہ ذرا دیکھیے کیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. تسلی دیجئے، تھک نہیں رہے آپ. اللہ کا ان لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے جو تم میں سے ہیں، مگر تم میں سے وہ جو صاحبان ایمان بھی ہیں، صاحبان کردار بھی. تم میں سے سب سے وعدہ نہیں ہے، تم میں سے کچھ، منکم، تم میں سے کچھ سے اللہ کا وعدہ ہے. کون؟ الذین وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، جو صاحبان کردار ہیں. وعدہ ہے اس زمانے کا کہ جب قرآن نازل ہوا، مگر اس کے بعد جتنی 5 آیتیں، 5 اور اس کے اندر جو جملے ہیں، آیت تو ایک ہی ہے، 55ویں آیت، یہ پوری آیت بڑی لمبی آیت ہے. تو باقی جو 5 جملے ہیں نا، وہ سب آخری زمانے، یعنی آپ اور میرے ساتھ اللہ کی بات ہے. ہم سے اللہ بات کر رہا ہے. وعدہ ان سے کیا ہے، پورا ہم پر ہوگا. وہ کیا ہے وعدہ؟ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے، لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، میں زمین پر اختیار انہیں دوں گا. لا یستخلفنہم، میں زمین پر اختیار دوں گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے میں نے پہلے والوں کو زمین پر اختیار دیا. اب یہ لفظ استخلاف کو میں اختیار بول رہا ہوں، اگر اور زیادہ مذہبی زبان میں کہہ دوں تو میں خلیفہ انہیں بناؤں گا. میں خلیفہ ایسے بناؤں گا جیسے میں نے پہلے بنائے. تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اس خلافت کے بنانے کا مطلب نبی کے بعد کی خلافت ہے، تو بھائی وہ تو شورا نے بنائے. وہ تو میراث میں بنائے گئے. اللہ نے کب بنائے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے میں نے پہلے خلیفہ بنائے، ایسے میں آخری زمانے میں خلیفہ بناؤں گا. تو ڈھونڈو تو صحیح اللہ نے کب خلیفہ بنایا پہلے. جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ تو اللہ نے نہیں بنائے. آپ ہی تو کہتے ہیں اللہ نے نہیں بنایا. میں خامخواہ اپنے اوپر کیوں لوں بھائی؟ اللہ نے کب بنایا؟ تم ہی کہتے ہو کہ نبی نے بنا کے نہیں گئے. جب نبی بنا کے نہیں گئے تو پھر کیا اللہ نے کب بنایا تھا؟ اللہ تو نبی کے ذریعے کہلواتا نا. تم تو کہہ رہے ہو نبی نہیں بنا کر گئے، امت پہ چھوڑ کر گئے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے پہلے ہم نے خلیفہ بنائے ایسے آخری زمانے میں بھی خلیفہ بنائیں گے. تو اللہ نے کب بنائے پہلے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل. خون جگر کا مضمون ہے. میں اپنی بات میں اپنی بات کو اللہ کرے بیان کر پاؤں. لا یستخلفنہم، میں انہیں خلیفہ بناؤں گا، ہم انہیں خلیفہ بنائیں گے، انہیں خلیفہ بنائیں گے فی الارض، زمین پر، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے پہلے بھی ہم نے خلیفہ بنائے. تو یہ تو طے ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے، بہت روشن بات ہے کہ یہ تو طے ہے کہ نبی کے بعد جتنی بھی شخصیات تشریف فرما رہی انہیں امت نے بنایا، اللہ نے نہیں بنایا. کیا اس میں کوئی دو باتیں ہیں؟ مجھے تو کہا کہ کسی کو نبی بنا کے نہیں گئے، امت کو چھوڑ دیا کہ امت جسے بنا لے. لہذا ہوا ایسا، ایک جگہ میٹنگ ہوئی، اس کے بعد بنائے گئے. پھر جنہیں بنایا گیا تھا انہوں نے وصیت کی کہ میرے بعد یہ ہونے چاہیے. پھر جب دوسری شخصیت جانے لگی تو انہوں نے 6 رکنی شورا بنا دی کہ یہ 6 لوگوں میں سے فلاں کو پہلے ترجیح دی جائے، وہ نہیں مانے تو فلاں کو، ان 6 میں سے کسی کو بنا لینا. تو اللہ نے کب بنایا؟ اللہ نے تو نہیں بنایا. مگر پھر اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلے خلیفہ بنائے. مولا نبی کی محفل تھی، تھکے ہوئے تو نہیں ہے. مولا نبی کی محفل تھی، سارے اصحاب سرکار کے ساتھ تشریف فرما تھے. مولا علی بھی قریب میں تشریف فرمائے کہ اس محفل میں ایک ایسی شخصیت آئی جسے نبی کے علاوہ کوئی پہچان ہی نہیں رہا. سرکار کھڑے ہوئے، حضرت نے ادب احترام کیا، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا. جیسے ہی وہ بیٹھے تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو انہوں نے دیکھا اور مولا علی کو دیکھ کے کہا، السلام علیکہ یا رابع الخلفاء، ایسے چوتھے خلیفہ تم پہ میرا سلام. مولا نبی کے زمانے میں ایک ایسی شخصیت نے جسے کوئی نہیں پہچانتا تھا، انہوں نے مولا علی کو دیکھ کر کہا، السلام علیکہ یا رابع الخلفاء، اے چوتھے خلیفہ تم پہ میرا سلام.
گفتگو ہوئی, وہ چلے گئے. مولا علی سے مولا نبی نے پوچھا علی پہچانا کون تھے؟ کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ سلیقہ ہے بات کرنے کا. جب کبھی اپنے بڑے کے پاس بیٹھو تو جانتے ہوئے کہہ دو کہ آپ جانتے ہیں, تاکہ ان سے اور بھی کچھ ملنے لگے. یہ ہمارے جوان بچوں سے میں نصیحت کر رہا ہوں کہ یہ بولنے کا مرض ہر جگہ نہیں رہنا چاہیے. کسی بڑے کے پاس گئے ہو تو یہاں خاموش ہو جاؤ, اسے بولنے دو. مولا علی جانتے ہیں کہ کون ہے, مگر جب نبی پوچھ رہے ہیں جانتے ہو تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. حضرت نے فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. کہ یہ اللہ کے نبی خضر تھے. 4 نبی زندہ ہیں نا بھائی, حضرت ادریس, حضرت الیاس, حضرت عیسیٰ, بولو, حضرت خضر. یہ 4 نبی, کوئی 2000 سال سے, کوئی 3000 سال سے. سارا عالم اسلام مانتا ہے کہ ہزاروں سال پرانے یہ 4 نبی اب بھی زندہ ہیں. تمہیں سمجھ میں نہیں آتا 1150 سال پہلے امام مہدی تھے اور اب بھی زندہ ہیں؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ نبی نے فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر تھے جو تمہیں رابع الخلفاء کہہ کر اے چوتھے خلیفہ تم پر میرا سلام. اب یہ روایت آپ نے سن لی, بات آگے بڑھے. کسی نے امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام سے سوال کر لیا کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے جد امیر المومنین کو کسی نے یہ کہہ کر سلام کیا, کیا یہ روایت صحیح ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میرے جد تو کہتے تھے من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ, جو مجھ علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پہ اللہ کی لعنت. کلپ مت کاٹ دینا بھائی, بات پوری ہوگی تو پھر بات پوری ہوگی. توجہ ہے بات کی جی. میرے مولا نے فرمایا میرے جد علی تو یہ کہتے تھے جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا, من لم یقل انی رابع الخلفاء, جو یہ نہیں کہتا کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں, فعلیہ لعنت اللہ, اس پہ اللہ کی لعنت ہو. پھر امام مسکرائے. حضرت نے فرمایا تمہیں اب تک یقین نہیں ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفاؤں میں علی چوتھے؟ کہنے لگے مولا مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا سب سے پہلا خلیفہ جو اللہ نے بنایا اسے آدم کہتے ہیں. جب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, اے آدم میں تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. سب سے پہلا اول الخلیفہ اللہ کا بنایا ہوا وہ حضرت آدم. پھر فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے 40 دن کے چلے پر, تو آواز دی یا ہارون اخلفنی فی قومی, اے ہارون میری قوم میں میرے خلیفہ بن کے رہو. یہ اللہ کا بنایا ہوا دوسرا خلیفہ. توجہ ہے بات کی, اللہ اکبر. یہ حضرت موسیٰ نے دوسرا خلیفہ بنایا. اور پھر جب کیا ہوا کہ جب ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا, تو یہ اللہ کا تیسرا خلیفہ. اور پھر جب من کنت مولا فہذا علی مولا, جب نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, تو یہ قرآن کی زبان میں بلغ ما انزل الیک من ربک کے قاعدے کے مطابق چوتھا خلیفہ اللہ کا علی ہے. تو اب اگر بھائی توجہ چاہوں گا اس جملے پر, اب اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ زمین خلافت کتنی اونچی ہے تو علی چوتھے خلیفہ ہیں, جن میں پہلے آدم ہے تو دوسرے ہارون ہے تو تیسرے عیسیٰ ہے تو چوتھے علی ہیں. تو جتنا فرق ان انبیاء میں اور امت مصطفیٰ میں ہے اتنا ہی فرق علی میں اور دوسرے خلیفاؤں میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں. یہ پروردگار عالم چاہتا یہ ہے کہ آخری زمانے میں کوئی مایوس نہ ہو.
آخری زمانہ تو وہ ہے ہی اللہ کی قدرت کے اظہار کا زمانہ. ظالموں کو لمبی چھوڑ دیتا ہے اللہ. ظالموں کی ڈور لمبی ہوتی ہے. مولا علی سے لے کر امام عسکری تک جسے چاہا تم نے مارا, جسے چاہا اسے گھر سے نکالا, جسے چاہا اس کے ساتھ جو ظلم کر سکتے تھے تم نے کیا. کتنی لمبی ہو گئی ڈور؟ 250 سال کی لمبی ڈور. جب تم نے چاہا, جو چاہا تم نے ان ہستیوں کے ساتھ کیا. اپنے زمانے کے سب سے بڑے لوگ, علمی طور پر بھی, کردار کے طور پر بھی, حسن و جمال کے طور پر بھی. ہمارے تو محلے کا اگر کوئی معتبر شخص ہو, قابل شخص ہو, تو سارا محلہ اس کے آگے جھکتا ہے کہ ہمارے علاقے کا یہ بڑا ہے, ہمارے علاقے کا یہ قابل انسان ہے, ہمارے علاقے کا جس کے اوپر پی ایچ ڈیاں ہو رہی ہوں, جس کے اوپر جو ہے وہ تحقیق ہو رہی ہو, ایسا اگر شخص ہمارے محلے میں اور برادری میں ہو تو ہم تو اس پہ قربان ہو رہے ہوتے ہیں. پوری کائنات میں جس زمانے میں جو امام تھے نا, ان سے بڑا آدمی نہیں تھا. اتنی بڑی ہستیوں کو تم نے جب چاہا کبھی گھر کو آگ لگا دی, کبھی تم نے گھر سے ان کو نکال دیا, کبھی گرفتار کر کے خراسان لے گئے, کبھی ان کے بچوں کے سامنے ان کے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈالی, کبھی دربار میں لا کر خود بیٹھا ہوا ہے انہوں نے کھڑا رکھا, کبھی خود گھوڑے پر بیٹھا اور انہیں پیدل چلایا. کوئی ایک واقعہ ہے کیا؟ ہر امام کے ساتھ یہی ظلم و زیادتی ہوئی. اب یہ جو 11 اماموں کے ساتھ تم نے کیا, آخری زمانے میں یہ نہیں ہونے دوں گا. یہ اللہ کا اعلان ہے, آخری زمانے میں اب میں یہ نہیں ہونے دوں گا. تمہیں میں نے اتنی چھوٹ دی کہ شاید اب آدمی کے بچے بن جاؤ, شاید اب انسان بن جاؤ, مگر تمہیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ قابل لوگ اور میرٹ پہ آنے والے لوگ اور اہلیتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگوں کے ساتھ کیا ادب و احترام کیا جاتا ہے. مگر اب میں یہ نہیں ہونے دوں گا. 12 نہیں 1200 پہ کہیں بات تو رکتی, 12 نہیں 12,000 پہ جا کے رکتی, کہیں تو رکے گی. اللہ نے 12ویں پر آ کر اس زمانے کے لوگوں کے لیے پروردگار عالم نے مایوسی کا دروازہ بند کر دیا. خبردار گھبراؤ نہیں, اب وہ ہوگی بات جو میں چاہوں گا, اب میری بات مانی جائے گی. مگر میرے عزیزوں, میرے دوستوں, مجھے آج کی اس مجلس میں اتنی دیر کیا اور تھوڑا سا ٹائم دیجئے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ مثالی اور آئیڈیل زمانہ آئے جب تک کہ میں نہ چاہوں, آپ نہ چاہیں, ہم نہ چاہیں. ہم چاہیں گے تو یہ دور آئے گا, ہم نہیں چاہ رہے یہ دور نہیں آ رہا. کیا کریں کہ وہ دور آ جائے کہ جو دور آئیڈیل مثالی دور ہے, جس کا اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تو بھیجنا چاہتا ہوں وہ دور. یہ لمبا کیوں ہو رہا ہے, اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ شاید ان مجالس کے اندر اگر یہ میں مدعا, میرا یہ پوائنٹ, میرا یہ جو نقطہ ہے, اگر میں اس کو بیان کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. کیا کریں کہ گویا یہ ثابت ہو کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ دور آ جائے. کچھ ہمیں کرنا پڑے گا, اور وہ عزیزان گرامی جو ہمیں کرنا ہے نا, وہ آپ سے تو کا سفر ہے. اللہ کرے آپ سے, جناب سے تو کا سفر ہے. آپ علیہ السلام سے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ جل جلالہ کا سفر ہے. نبی کی ذات سے اللہ کی ذات تک پہنچنے کا سفر ہے. ہمیں عشق کرنا پڑے گا, اور عاشق یومی و یوسم, بہرا بھی ہوتا ہے اندھا بھی ہوتا ہے. ہمیں کسی معشوق کو تلاش کرنا ہوگا جو ہمیں ایسا بنائے جیسا بننا چاہیے. ہمیں کوئی معشوق ڈھونڈنا ہے جس سے ہم عشق کریں تو ہمیں وہ سجائے, سنوارے, بنائے. کسی حد تک اس وقت جو میں اور آپ کام کر رہے ہیں, جو میں بات کر رہا ہوں, وہی کام کر رہے ہیں. اللہ کرے یہ جو کام ہم اس وقت کر رہے ہیں پوری دنیا میں ہو رہا ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ, اربوں لوگ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں. اس وقت کراچی کے اندر خود شاید کوئی 50 جگہ اس سے بڑے اجتماعات یا اس میں سے اجتماعات ہو رہے ہوں گے. جی, فرق ہی مٹ گیا کہ یہ شیعوں کا اجتماع ہو رہا ہے یا کس کا ہو رہا ہے, یہ عاشقوں کا اجتماع ہے. جو محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا, جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا, جو 2 رکعت نماز آپ کی طرح نہیں پڑھتا, مگر وہ یا حسین بولتا ہے. یہ جو صحیح دروازے پر وہ آ گیا ہے, اس کی مثال ایسی ہی ہے
جیسے کلاس میں بیٹھے ہوئے مختلف شاگردوں کی ہے. کوئی آگے بیٹھا ہوا ہے سبق یاد کر کے آیا ہے خوب اچھا سنا رہا ہے, کچھ پیچھے بیٹھا ہے کوئی کونے میں دبا بیٹھا ہے کہ استاد کہیں سبق نہ سن لے, مگر کلاس میں تو وہ بھی ہے. اور جو کلاس میں حاضری پکی رکھتا ہے سال میں امتحانات میں اسے نمبر دیے جاتے ہیں. یہ کہہ کر نمبر دیے جاتے ہیں کہ پیپر میں تو اچھے نمبر نہیں لایا مگر حاضری پکی تھی. مجھ جیسے بعض شاگردوں کی یہی کیفیت ہے, کردار کے بہت اچھے نہیں ہیں مگر غیر حاضر نہیں رہے. یہ جو ایک حاضری ہے, صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ. جی کیا کریں کہ وہ آئیڈیل اور مثالی زمانہ آئے, اس کے لیے پہلا کام, اصلی کام, اساسی کام ہمیں عشق کرنا ہوگا. آج اگر 10 منٹ لیٹ ہو جائیں تو بھائی یہ تو اب یہ بحث ایسی میں لے آیا ہوں کہ جو یقیناً 15 منٹ میں تو پوری نہیں ہوگی, مگر کوشش ہے کہ کل بھی اگر بات آج نہ تمام رہے تو اس بحث کو آگے بڑھائیں گے. عشق عشق جملہ میرا تکراری ہو تو مجھے معاف کریں. دو لوگوں نے دو لفظوں کو بدنام کیا ہے. ایک ناکام سیاستدان نے لفظ سیاست کو, اور ایک ناکام عاشق نے لفظ عشق. ایک ناکام سیاستدان نے, میری مراد پاکستان میں کامیاب ہونا نہیں ہے جی, میں تو آج دستخط ہو گئے ہیں جی, تو پاکستان کی حکومت اور ریاست کو بھی دعا دوں گا اور ساتھ میں ان سے کہوں گا کہ پاکستان کو پاکستان کے آئین کے مطابق چلانے کا ہنر بھی کر کے دکھائیے. اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیجیے. بلکہ اس دعا کی قبولیت پہ تو ایک اور صلوات بنتی ہے. اللہم صلی علی, توجہ ہے بات کی. تو دو لفظ ایسے ہیں, خامنائی کی سلامتی کے لیے صلوات. اللہم صلی علی. ایک ناکام سیاستدان نے اور ایک ناکام عاشق نے. عشق کا لفظ, ممکن ہے کوئی کہے مولانا کیا عشق, بھائی بچوں کو کیا بہکا رہے تھے, مجلس میں گئے تھے یا عشقی اور معشوقی سیکھنے گئے تھے؟ یہ بات وہ کرے گا جسے مفہوم عشق کا پتہ نہیں ہے. بہت دیر بھی لگا سکتا ہوں مگر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تاخیر ہو رہی ہے. دو لفظوں میں کہتا ہوں, چمڑی سے پیار یہ عشق غلط ہے, اور کردار سے پیار یہ عشق حقیقی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. جی صورت سے پیار, لفظوں کو اور بہتر کر لیتا ہوں, شاعروں کی اولادیں بیٹھی ہیں جی. صورت سے پیار یہ عشق غلط ہے, اور سیرت سے پیار یہ عشق حقیقی ہے. سیرت سے پیار لائیے نہ ڈھونڈ کر ایسی سیرت جس سے عشق بنتا ہو. لائیے ایسی سیرت کہ جس سے عشق کرنا فخر ہو. لائیے ایسا کردار جس سے پیار کرنا بنتا ہو, حق ہو اس کا کہ اس سے پیار کیا جائے. بس جس سے پیار کرنا, جس سے عشق کرنا, اس کا بھی حق ہو اور عشق کا بھی صحیح حق ہو, وہ ہے عشق. جی شاعر ملا طاہر جیسے ہمارے یہاں شاہ عبد اللطیف بھٹائی ہیں, جیسے ہمارے یہاں سچل سرمست ہیں, ایسے ایران میں ایک صوفی شاعر ہیں ملا طاہر. ان کے دیوان ہیں, ان کے صوفیانہ اور عرفانی عرفائی اور عارفانہ ان کے کلام ہیں. تو ملا طاہر کہتے ہیں کہ
امروز کے دردام تو افتاد ہم اے عشق، آج تو اے عشق میں تیرے دام میں پھنس گیا. امروز کے دردام تو افتاد ہم اے عشق، گفتی کہ در ان باغ پرز گل قفسی نیست. تم نے تو کہا تھا کہ اس پھولوں سے بھرے باغیچے میں، پھولوں سے بھرے گلشن میں، گلستان میں کوئی پھندا نہیں ہے، کوئی پنجرا نہیں ہے، کوئی دام نہیں ہے. دام پرندے کو پکڑنے کے لیے دام، جال، پنجرا. جی گفتی کے درن باغ پرز گل قفسی نیست. تم نے تو کہا تھا کہ اس پھولوں سے بھرے باغ میں کوئی قفس، کوئی دام ہی نہیں ہے. امروز کے دردام میں تو افتاد ہم اے عشق، آج جو میں پھنسا ہوں نا اس وجہ سے پھنسا ہوں کہ تم نے کہا تھا کہ اس باغ میں کوئی جال نہیں ہے، تو میں پھنس گیا. تو یہ کون سا عشق ہے بھائی کہ جھوٹ بول کر عاشق بنایا جائے؟ جو دکھایا کچھ اور جائے، ہو کچھ اور. دوسرے دو مصرے سنیے گا. پہلے یہ دو مصرے، پہلے دو مصروں میں ملا طاہر نے تنقید کی ہے کہ یہ کہ برائی کی ہے عشق کے ایک مفہوم کی. تم نے کہا تھا کہ یہاں تو کچھ نہیں ہے پھنسنے پکڑنے کا، اور جال نہیں ہے، کوئی پھندا نہیں ہے. میں تمہارے کہنے پہ آ گیا اور میں یہاں پھنس گیا. کہتے ہیں تعریف من از عشق ہمانست کے گفتم. اب تو مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں تمہیں بتا رہا ہوں. ملا طاہر کہہ رہے ہیں اب تمہیں بتا رہا ہوں کہ عشق تو بس وہی ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. عشق کی تعریف من از عشق ہمانست کے گفتم، وہی تعریف صحیح ہے جو میں نے تم سے کہا ہے. کیا؟ در دام کسی باش کے در دام کسی نیست. اس کے عاشق بنو جو کسی کا عاشق نہیں ہے. جی جو کسی کا محتاج ہو وہ تمہاری محتاجی کیسے دور کرے گا؟ جو کسی کا پابند ہو وہ تمہاری پابندیاں دور کیسے کرے گا؟ ایسا کوئی وجود تلاش کرو جو کسی کا پابند نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے. تھک گئے آپ؟ عشق حقیقی یعنی اللہ سے عشق. میں سندھ کے صدر مقام میں مجلس پڑھ رہا ہوں، سندھ کے دارالخلافہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں کراچی میں. اس پورے خطے کا ہنر ہی یہ ہے کہ انہوں نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ سے جوڑا ہے. یہ اولیاء کی سرزمین ہے، یہ عشق حقیقی سے جڑے ہوئے لوگوں کی سرزمین ہے. اس سرزمین کا کام، اور اس سرزمین کیوں تکفیریوں کے پیسے یہاں ضائع جاتے ہیں؟ یہ کافر کہنے والے یہاں فیل گئے. پنجاب میں دال گل گئی ان کی. پنجاب میں انہوں نے علم اتروائے ہیں تھوڑے بہت، پنجاب میں انہوں نے کچھ کام اپنا دکھایا ہے، وہاں پیسہ چل گیا. سندھ میں نہیں چل پایا، اور ہاں نہیں چلے گا. انشاءاللہ پاکستان سے بھی نجاست پاک ہوگی. تو یہ جو صوبہ ہے نا، اس کے اندر تکفیریوں کا جو کاریگری نہیں چلی، اس کی ایک وجہ یہ اولیاء الہی ہیں. سندھ کی ثقافت میں اہل بیت کی محبت کو گھول دیا. اس پورے خطے کی ثقافت میں، یہاں کی تہذیب میں اہل بیت سے محبت ہے. بات مسلمان غیر مسلم کی بھی نہیں کر رہا. کتنے ہی ہندوؤں کو میں جانتا ہوں جن کے گھروں پہ علم لگے ہوئے. ایک دو مجلس ہے تو میں ہندوؤں کے گھروں کی پڑھتا ہوں، ہر سال پڑھتا ہوں 2 مجلس. اس کا بانی ہندو ہے. اور ایک مجلس تو روز عاشور مجھ سے پڑھنے کی خواہش کئی سالوں سے ہے، مگر وہ ہم کراچی چھوڑ کے کہاں میرپور خاص جائیں گے. جی ہری رام صاحب جو ممبر اسمبلی بھی ہیں، ان کی خواہش ہے کہ میں عاشور کے دن کی مجلس ان کے گھر کی پڑھوں آ کر. تو یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. حق اور سچ.
مجھے اجازت دیجئے، یہ جو میں عنوان عشق پر آپ کو لے کر آیا ہوں نا، جب تک ہمیں کسی سے عشق نہیں ہوگا اس وقت تک اس وقت تک ہم اپنی ذات کی نفی نہیں کریں گے۔ عشق کا نتیجہ یہ ہے کہ صرف معشوق نظر آتا ہے، اور جب صرف معشوق نظر آئے اور ہم اپنی ذات سے باہر آ جائیں تو پھر وہ آئیڈیل زمانہ آئے گا کہ اللہ کا خلیفہ دنیا میں آئے گا، جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ مگر میں ایک بات کر رہا تھا، کل پر اسے چھوڑ رہے ہیں اس مضمون کو آگے بڑھانے کے لیے، اور وہ یہ کہ اس خطے کا ہنر ہے۔ میرے بڑے سندھ کے ساتھ جڑے ہوئے ہندوستان کے ایک صوبے سے آئے تھے، جو وہاں پر بھی دوسری زبان وہاں کی سندھی ہے، وہاں کی پہلی زبان میواتی ہے اور تیسری زبان اردو ہے۔ پہلی میواتی زبان ہے وہاں کی، پھر وہاں کی سندھی زبان ہے، پھر وہاں کی اردو زبان ہے، اور وہ راجستھان، یعنی ہندوستان پاکستان سندھ سے جڑا ہوا جو صوبہ اس طرف ہے۔ میں جب راجستھان راجپوتانہ راجستھان میں جب ابھی 2 سال پہلے ہندوستان گیا، لکھنؤ میں مجلس پڑھی، اور اس سے پہلے بھی 2013 میں گیا دہلی میں مجلس پڑھی، تو میں اپنے اس صوبے میں بھی گیا جو ہمارے میرپور خاص اور خیرپور سے بارڈر لگتا ہے اس طرف راجستھان کا۔ تو میں اپنے شہر میں جو گیا تو وہاں جو بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے جس کا نام الور ہے، تو جگہیں دیکھنے گیا، اپنے امام بارگاہوں کو دیکھا، اپنی مسجدوں کو دیکھا، اپنے بزرگوں کی قبروں پہ فاتحہ پڑھی، پردادا کی، ان سے اجداد 800 سال سے اس شہر میں ہمارے بڑے رہ رہے تھے۔ تو پھر وہاں میں جب جا رہا تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ ایسے جائیں تو کربلا الور کی کربلا 30 ایکڑ کی کربلا، بہترین دیوار، بہترین گیٹ، رنگ روغن ہوا، صفائی ستھرائی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، جو ہندو میرے ساتھ تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہاں تو مسلمان ٹوٹل 11-12 گھر رہ گئے، اس وقت بھی وہاں پر 11-12 گھروں سے زیادہ، اس میں بھی 2-3 گھر ہی شیعوں کے ہیں، تو یہ تو کربلا بالکل صاف ستھری، یہ یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے تو بزرگ 47 میں یہاں سے چلے گئے، اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے 4000 تعزیے یہاں رکھے جاتے ہیں، عاشور کے دن 4000 تعزیے یہاں رکھے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی وہ کون لاتا ہے؟ کہنے لگے سارے ہندو، وہ ہندوؤں کے تعزیے آتے ہیں وہاں پر، اور وہ میواتی زبان میں ایک نوحہ پڑھتے ہیں، امام حسین کا ذکر اس کے اندر ہوتا ہے، خاص زبان ہے ان کی۔ تو بھائی یہ ہمارے ہاں وہی رسم چلی آ رہی ہے، خیرپور میں ہمارے ہاں کی عزاداری میں تو تعزیہ بنتا ہے، بانس کا تعزیہ بنتا ہے، بانس کی وہ کھپچیاں، ڈنڈیاں علیحدہ کی جاتی ہیں، پورا کوئی 24 فٹ کا اور 28 فٹ کا اونچا تعزیہ بنتا ہے، وہ بانس سے بنتا ہے۔ اس کے جو کاریگر ہیں وہ حیدرآباد سے آتے ہیں، وہ اہل سنت ہیں۔ ہمیں شیعہ تعزیہ بنانے والا کاریگر نہیں ملتا، ہمیں ہمارے خاندان کو، ہمارے بڑوں کو کوئی شیعہ نہیں ملتا تعزیہ۔ وہ جو فن ہے نا تعزیہ سازی کا، وہ سنی ہے جو بنانے آتے ہیں خیرپور میں، ہمارے اپنی آبادی میں۔ اب بھی وہ کچھ دن پہلے جا کے اس نے مکمل کیا تعزیہ، 3-4 مہینے بنتا ہے تعزیہ، اور اس کے بعد اسے سجایا جاتا ہے اور عاشور کے دن اسے نصب کیا جاتا ہے۔ تو بھائی یہ کوئی بات نہیں ہوئی، میں اب کہہ دوں کہ نہیں سنی کا کوئی تعلق نہیں ہے امام حسین سے، میں کیسے کہہ دوں؟ میں کیسے کہہ دوں کہ ہندو کا کوئی تعلق نہیں ہے امام حسین سے؟ نہیں کہہ سکتا میں۔ یہ وہ ذات ہے، بس آخری جملہ کہہ کے چند جملے مصائب کے پڑھوں گا، یہ وہ ذات ہے جس نے اپنے گرد لوگوں کو جمع کر کے اللہ کے حوالے کر دیا، حسینی بنا کر سب کو الہی بنا دیا۔ سوچے گا نا یہ عاشق حسین کہ حسین کس پہ قربان ہوئے؟ سب حسین پہ قربان ہیں، حسین کس پہ قربان ہو گئے؟ حسین اسی پہ قربان ہوئے جس کے آگے سر رکھ کر گلا کٹا دیا۔ جب خنجر چل رہا تھا نا تو اس وقت جو مناجات امام نے پڑھی ہیں، ترکت الخلق ترا لہواک، یا اللہ میں ساری مخلوق کو تیری خاطر چھوڑ رہا ہوں، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لَكَيْ أَرَاكَ، اور اب میں اپنی سکینہ کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تیرا قرب مجھے نصیب ہو جائے۔ پہلے امام حسین نے سب کو اپنا عاشق بنایا اور پھر اپنا عاشق بنا کے اللہ کا عاشق بنا دیا۔ یہ ہے ہنر کربلا کا۔ عزادارو، رونے والوں، جس کے مذہب میں رونا جائز ہے، خاص طور پہ ان سے کہہ رہا ہوں، آپ کو تو پتا ہے نا کہ آج 2 محرم ہے، اور آج جن ہستیوں کا تذکرہ ہم ترتیب میں کرتے ہیں ان ہستیوں میں
وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں ان کے بابا کوفہ لے گئے تھے، اور ان دونوں چھوٹے بچوں کو 1 سال تک زندان میں رکھا۔ ایک کی عمر 10 سال تھی اور ایک کی عمر 12 سال تھی۔ ایک کا نام محمد تھا اور ایک کا نام ابراہیم تھا۔ اللہ آپ کو عراق لے جائے، مولا حسین کو سلام کرنے کی آپ کو توفیق ہو۔ جب آپ کربلا جائیں گے تو آپ نجف بھی جائیں گے، نجف جائیں گے تو کوفہ بھی جائیں گے جہاں مولا علی کا گھر ہے، اور کوفہ جائیں گے تو اس کے ساتھ ہی ایک قصبہ ہے، ایک ٹاؤن ہے، ایک قصبہ ہے، اسے کہتے ہیں مسیب۔ وہاں 2 بچوں کی قبریں ہیں، 2 بچوں کے مزار ہیں، اور وہ دونوں بچے حضرت مسلم کے بچے ہیں۔ حضرت عجیب داستان ہے حضرت مسلم کی۔ حضرت عقیل کے بیٹے ہیں، مولا علی کے بھتیجے ہیں، امام حسین کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، تایا زاد بھائی ہیں۔ مولا علی سب سے چھوٹے تھے اپنے بھائیوں میں، حضرت عقیل مولا علی سے بڑے تھے، بھائی ہونے میں بڑے تھے، تو تایا چچا کے بھائی ہیں حضرت مولا حسین اور حضرت مسلم ابن عقیل۔ وہ حسین ابن علی ہیں ابن ابو طالب، یہ مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب ہیں، یعنی دونوں چچا زاد بھائی۔ حضرت عقیل کو آتے دیکھا نا نبی نے ایک دن حضرت عقیل کو آتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، آگے بڑھ کر بھائی کو، چچا زاد بھائی ہیں نا مولا نبی کے، وہ حضرت عقیل بھی چچا زاد بھائی ہیں، وہ عبداللہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، وہ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ تو آگے بڑھ کر حضرت عقیل کو پیار کیا، محبت کی، اپنے ساتھ بٹھایا۔ تو کسی نے پوچھا آپ عقیل کا بڑا احترام کر رہے ہیں، آپ نے عقیل کا زیادہ احترام کیا، آپ عقیل سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ فرمانے لگا عقیل کے سارے بچے میرے حسین پہ قربان ہو جائیں گے۔ حضرت مسلم ان کے بیٹے، حضرت عقیل کے بیٹے، ان کے 6 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے۔ اچھا یہیں میں ایک جملہ کہہ دوں کہ جہاں یہ عظمت حضرت عقیل کی ہے نا کہ ان کے ساری نسل قربان ہو گئی کربلا میں، حضرت عقیل کی ساری نسل کربلا میں قربان ہو گئی۔ جہاں یہ حضرت مسلم ابن عقیل کا ہنر ہے، جہاں یہ حضرت عقیل ابن ابو طالب کا ہنر ہے، وہاں حضرت مسلم کے جو بچے ہیں نا وہ نواسے ہیں جناب ام البنین کے، وہ بھانجے ہیں حضرت عباس کے۔ اور میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عاجزانہ کہہ رہا ہوں، واقعی ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، خود اس پر عمل کرتا ہوں، اللہ کرے میری بات میں تاثیر ہو، لاہور خاص طور پہ جایا کریں۔ ان بچوں کی ماں بی بی پاک دامن حضرت رقیہ بنت علی، یہ لاہور میں مولا عباس کی بہن کا مزار ہے، حضرت زینب کی بہن کا مزار ہے، مولا علی کی بیٹی لاہور میں حضرت رقیہ بنت علی بی بی پاک دامن۔ حضرت مختار نے سن 66 ہجری میں، 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، پورے 5 سال کے بعد یہ بیبیاں اتنا تنگ آ گئی تھی ظالموں کے ہاتھوں، آئے دن اذیت، آئے دن تکلیف، تو حضرت رقیہ نے بی بی پاک دامن نے حضرت مختار کو خط لکھا کہ مدینہ ہم پر تنگ پڑ رہا ہے، کوئی ایسا علاقہ بتا دو جہاں ہم سے پیار کرنے والے لوگ رہتے ہوں۔ تو حضرت مختار نے مکران کے ساحل پر ان بیبیوں کو بھیجا۔ مکران کا ساحل یہ کراچی سے گوادر تک، یہ سارا جو کراچی کا ساحل ہے یہ سب مکران ہے۔ حضرت مختار نے ان بیبیوں کو سن 65 اور 66 ہجری میں واقعہ کربلا کے 5 سال کے بعد ان بیبیوں کو یہاں مکران کے ساحل پہ بھیجا۔ یہ کشتیوں سے یہاں آئیں، یہ جہاز پانی کی کشتی سے یہاں آئی، بڑی بڑی کشتی سے یہاں آئیں۔ یہ تقریباً 35 سادات تھے جو یہاں پر آئے، اور پھر پہلے یہاں ٹھٹا میں رہے، اور پھر یہاں سے آہستہ آہستہ یہ جھنگ کے رستے سے ہوتے ہوئے، کیونکہ جھنگ تک سندھ تھا اس زمانے میں، سندھ جھنگ تک تھا، یہ پورا ملتان سندھ تھا۔ ملتان سندھ میں جو حدیثوں میں نام آیا نا سندھ کا، اس کے جو حدود بتائیں وہ ملتان اور جھنگ تک ہے۔ پھر یہ جھنگ اور ملتان کے رستے سے ہوتے ہوئے یہ دریا راوی اور یہ جو بڑے دریا ہیں ان میں سے ان کی کشتی پہنچی وہاں جو آج لاہور ہے، اور پھر ان بیبیوں کو دریا کے کنارے خیمے میں رہنا پڑا کچھ دن تک، اور پھر لاہور کا جو اس وقت میں جو سکھ ایک وہ تھا یا یہ غیر مسلم جو ایک ہندو بادشاہ تھا، اس نے پھر ان کو پناہ دی، اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے ان پہ حملہ کیا اور یہ زخمی ہوئی، اور یہ بیبیاں آج اس جگہ آرام کر رہی ہیں جہاں ان کا مزار ہے۔ جی یہ ساری تفصیل کہ یہ بیبیاں مولا علی کی بیٹیاں ہیں۔ یہ عمران خان کے زمانے میں جب مزار تعمیر ہونے لگا
تو وہ خط نکالا ہم نے, ڈھونڈا اور تلاش کیا اور سامنے آیا جو امام رضا کے حرم نے لکھ کر دیا ہے 2 صفوں میں. آپ لوگ چاہیں گے تو میں اس کا پرنٹ کروا کے تقسیم بھی عرفان بھائی سے کہوں گا اسے تقسیم کروائیں. حرم امام رضا نے, موجودہ وزیر اعظم جب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے خط لکھا تھا امام رضا کے حرم کو, اور پھر بزدار جب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے 10 سال کے بعد جواب دیا, اور اس جواب میں لکھا کہ ہم تائید کرتے ہیں 10 سال کی ریسرچ کے بعد کہ یہ حضرت مسلم کی زوجہ ہیں, یہ مولا علی کی بیٹی ہیں, یہ حضرت طفلان مسلم کی ماں ہیں, ام البنین بی بی کی بیٹی ہیں. رونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ کہاں کا مسافر کہاں آ گیا, کہاں مدینہ, کہاں ہندوستان, کہاں یہ مکران کا ساحل, کہاں یہ لاہور کا چھوٹا سا علاقہ, قصبہ تھا اس وقت میں لاہور, کہاں یہ لاہور کا چھوٹا سا قصبہ جو آج اتنا بڑا شہر ہے, کہاں کا مسافر کہاں آ گیا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. 2 بیٹے ماں کے ساتھ تھے اور 2 بیٹے بابا کے ساتھ تھے, اور 2 بیٹیاں ماں کے ساتھ تھیں. 6 بچوں کا تذکرہ جلدی سے کر دوں تو میری محنت مکمل ہو جائے. 2 بیٹیاں, ایک بیٹی کا نام ہے, ایک بیٹی کا نام ہے عاتقہ, اور ایک بیٹی کا نام ہے حمیدہ. مگر جب آپ عراق جائیں گے نا تو بی بی حمیدہ جو حضرت مسلم کی بیٹی ہے نا, ان کے نام مزار پہ نام لکھا ہوا ہے حمیدہ بنت الحسین, ہے وہ حمیدہ بنت مسلم. کیوں لکھا ہوا ہے حمیدہ بنت مسلم کی جگہ حمیدہ بنت حسین؟ بتا دوں, جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر آئی, یہ بچی اتنی روئی کہ لگتا تھا کہ اس کی روح پرواز کر جائے گی. تو کسی نے امام حسین کو جا کے خبر دی کہ حمیدہ اتنا رو رہی ہے کہ شاید اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو امام خیمے میں آئے, بچی کو اپنے بھانجی ہے نا اپنے گلے سے لگایا اور فرمایا آج کے بعد تم مسلم کی نہیں حسین کی بیٹی. امام حسین نے جب یہ کہا نا کہ آج کے بعد تم سکینہ کی طرح, تم میری بیٹیوں کی طرح, میری سکینہ کی طرح میری بیٹی ہو, تو اس بچی کو تسلی ہوئی اور اس بچی نے وہ رونا بند کیا, ختم کیا کہ جو اپنے بابا کی یاد میں ان کی کیفیت ہو رہی تھی. میں آپ رونے والوں سے ایک سوال کروں, یہ کہہ کر تسلی ملی نا, یہ سن کر تسلی ملی نا کہ حسین نے مجھے اپنی بیٹی کہہ دیا, لیکن جب عاشور کے دن حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا ہوگا تو اس بچی پہ کیا گزری ہوگی. پہلے میرا بابا کوفے میں مارا گیا, اب میرے بابا حسین مارے جا رہے ہیں. مجلس میں بیٹیوں والے لوگ بھی بیٹھے ہیں نا, بیٹیوں کو باپ سے بہت پیار ہوتا ہے. اگر بیٹا بھی آپ کے ہے اور بیٹی بھی آپ کے ہے تو میری بات کی آپ تصدیق کریں گے کہ باپ سے بیٹیاں زیادہ جڑی رہتی ہیں. جی بیٹا تو سلام کا جواب بھی دے دے, موبائل میں لگا ہوا کھیل رہا ہے, لیکن بیٹی بابا کو گھر میں آتے دیکھتی ہے نا تو سب سے پہلے آ کر ان کے ہاتھ سے فائل لیتی ہے, بریف کیس لیتی ہے, فوراً ان کے جوتے اتارے گی, فوراً پانی لا کے پلائے گی. بیٹیوں کا تو باپ کے ساتھ تعلق ہی کچھ اور ہے نا. میں نے یہ منظر کربلا میں دیکھا ہے, جب زلجنہ خبر شہادت لے کر آیا, جب امام حسین کی خبر شہادت زلجنہ لے کر آیا نا تو زلجنہ ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے. اسی خیمے پہ آ کے زلجنہ رکا جس میں بی بی سکینہ تھی, امام حسین کی بیٹی سکینہ تھی, اور خیمے کے باہر کھڑے ہو کر پیر زمین پہ مارنے لگا. ایسا لگ رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو, اور گلے سے ایسے آوازیں نکال رہا تھا جیسے نوحے پڑھ رہا ہو. اور جب جناب سکینہ نے خیمے میں آواز محسوس کی نا کہ بابا کا گھوڑا آ گیا ہے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی جلدی باہر آئی ہوگی. لیکن جب باہر آئی تو خالی گھوڑا کھڑے دیکھا تو میری بیوی نے انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے, گھوڑے کے قریب پہنچی تو گھوڑے نے گردن جھکا دی. بیوی نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے ایک ہی سوال کیا تھا, بیٹی کا بابا سے پیار. وہ سنا رہا ہوں آپ کو, بیٹی کا باپ سے پیار. جناب سکینہ نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا, یا جوادہ ابی ہل سقیا ابی ام قتلا اچھانا, اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے, مجھے اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس. اس بچی نے یہ سن کے تسلی کی کہ میرا بابا مسلم مارا گیا ہے تو کیا بات ہے, میرے بابا تو اب حسین ہے. ایک یہ بچی حضرت مسلم کی بیٹی, اور دوسری بچی عاتقہ بنت مسلم ابن عقیل. بتا دوں وہ بچی کیسے, کیا ہوا اس بچی کے ساتھ, سنیں گے جب خیموں کو آگ لگی.
اور جب تبرکات لوٹے گئے تو خیموں سے بچے ایسے باہر نکلے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے بکھرتے ہیں. یہ سارے بچے میدان کربلا میں دائیں بائیں دور دور تک چلے گئے. سنیں گے کیا ہو رہا تھا؟ اس بچی عاتقہ بنت مسلم پر ایک گھوڑے نے قدم رکھ دیا. جناب زینب نے جن بچوں کے لاشیں اٹھائے ہیں ان بچوں میں ایک بچی مسلم کی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تھکے نہیں، مجھے جلدی نہیں ہے. اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. یہ محبت عاشقوں کی آوازیں جو جہاں بیٹھا ہے، جہاں باہر، جہاں جس کو جگہ اور آواز پہنچ رہی ہے. یہ 2 بیٹیوں کے حال میں نے آپ کو سنائے. 4 بیٹوں کے جلدی سے حال سناؤں. 2 بیٹے ہیں اپنی ماں کے ساتھ کربلا میں، حضرت رقیہ جو لاہور میں، ان کے ساتھ کربلا میں. ایک کا نام ہے عبداللہ ابن مسلم اور ایک کا نام ہے محمد اصغر ابن مسلم. اور 2 بیٹے ان کے ساتھ کربلا میں ہیں اور 2 بیٹے بابا کے ساتھ کوفہ میں ہیں. ایک کا نام ہے محمد، ایک کا نام ہے ابراہیم. ایک 10 سال کا ہے، ایک 12 سال کا ہے. 2 بچے چلے گئے بابا کے ساتھ کوفہ جب امام حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا، اور 2 بیٹے رہ گئے اپنی ماں کے پاس کربلا میں. سنیں گے وہ جو ماں کے ساتھ کربلا میں ہے نا، دونوں شہید ہوئے ہیں. ان کی شہادت سنا دوں آپ کو. حضرت جو مسیب میں طفلان مسلم ہیں ان کا تو ہر سال سنتے ہیں نا آپ کے ساتھ. میرا دل کہہ رہا ہے ان 2 بچوں کا حال سناؤں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں. عبداللہ ابن مسلم کا حال سناؤں. جب مولا حسین سے اجازت لے کر میدان کربلا میں گئے نا تو آپ نے 10 لوگوں کو فنار کیا، یزیدی سپاہیوں کو، اور بلا تشبیہ برق کی مانند میمنے میں، میسرے میں، قلب لشکر میں، پورے لشکر میں ایک گشت لگاتے تھے اور بہت تیزی سے سر اڑا رہے تھے. اتنا تیزی سے دشمن کو مار رہے تھے کہ دشمنوں نے آپس میں کہنا شروع کیا پتہ لگاؤ یہ کس کا بیٹا ہے. تو معلوم ہوا یہ مسلم کا بیٹا ہے. تو سب نے کہا ہوشیار رہو، یہ اکیلا بھی ہوتے ہیں تو لشکر ہوتے ہیں. اس کیفیت میں حضرت عبداللہ ابن مسلم لڑ رہے تھے، لیکن ایک شخص نے بالکل سامنے آ کر، ان کے گھوڑے کے بالکل سامنے آ کر، ان کے سامنے آ کر ایک تیر جوڑا. جب وہ تیر اڑتا ہوا آیا تو ہاتھ سے پکڑنے کے لیے، تیر کو ہاتھ سے روکنے کے لیے جب ہاتھ اپنا آگے بڑھایا تو سنیں گے ان کا ہاتھ تیر کے ساتھ ماتھے پہ جڑ گیا. تیر ان کے ہاتھ پہ لگا اور وہ ماتھے کے اوپر ان کے سر میں جا کے تیر لگا. میں اتنا کہہ کر یہاں پر اپنا موضوع تبدیل کروں، مجھے نہیں پتا پہلے ہاتھ کاٹا گیا یا سر. اسی کیفیت میں گھوڑے سے گرے کہ ان کا ہاتھ ان کے سر سے جڑا ہوا تھا اور اس میں تیر پہ وسط ہوا تھا. یہ تو حال ہے حضرت عبداللہ ابن مسلم کا. اور ان بچوں کا حال سنا دوں. 1 سال تک زندان میں رہے. 1 روٹی ملتی تھی، دن بھر روزہ رکھتے تھے اور اسے 1 روٹی سے دونوں بھائی افطار کرتے تھے. رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے. ہر کچھ مدت کے بعد دربان زندان بدلتا تھا. بس جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. اب تبدیل ہو کر ایک زندان بان آیا نا تو لگا کہ یہ ذرا رؤوف اور مہربان ہے. تو جب دیکھا کہ یہ ذرا سخت دل نہیں ہے تو ایک دن دونوں بھائی اس کے قریب گئے اور جا کے کہنے لگے بھائی محمد الرسول اللہ کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میں مسلمان ہوں، میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں. تو ان دونوں بچوں نے حوصلہ پا کے کہا فاطمہ الزہرا کو جانتا ہے؟ تو سنبھل کے بیٹھ گیا، کہنے لگا میری مخدومہ ہے، میں بی بی کی محبت رکھتا ہوں، میں بی بی کی تعظیم کرتا ہوں. تو ان دونوں بچوں کو حوصلہ ملا. کہنے لگے اگر فاطمہ زہرا کے بچے تمہارے سامنے بیٹھے ہوں تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا میں قربان ہو جاؤں گا ان پہ. کہنے لگے ہم فاطمہ کے نواسے بیٹھے ہیں، ہم تمہارے سامنے فاطمہ زہرا کے پوتے بیٹھے ہیں. ہاتھ پیر جوڑنے لگا، کیا حکم ہے، کیا کر سکتا ہوں؟ کہ ہمیں آزاد کر دو. اس نے رات کی تاریکی میں زندان کا دروازہ کھولا، ان دونوں بچوں کو آزاد کر دیا. اب یہ رات میں سفر کرتے تھے اور دن میں چھپ کے بیٹھتے تھے. رستوں سے تو آشنا نہیں تھے. 10 سال اور 12 سال کی عمر. یہ شہر کے اندر پھر رات ہو جاتی تھی، پھر سفر کرتے تھے. ایک مرتبہ احساس ہوا کہ ہمیں کوئی دریا کا کنارہ جہاں جا کے غسل کریں. جب وہاں پہنچے تو کچھ عورتوں کو دیکھا کہ وہ پانی بھرنے آ رہی ہیں تو درخت کے اوپر جا کے بیٹھ گئے. ایک خاتون نے ان میں سے دیکھ لیا کہ کچھ لوگ اوپر چڑھ رہے تھے، بچے اوپر چڑھ رہے تھے. جب سب چلے گئے نا تو وہ عورت قریب آئی اور آ کے ان بچوں کو آواز دے کر کہا کہ تم پریشان ہو، تم کہاں کے ہو، کون ہو، مجھے بتاؤ. کہا ہم مسافر ہیں. کہا میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں. گھر لے آئی. یہ ماں ہے حارث کی جو عبید اللہ ابن زیاد کا جلاد ہے.
عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے کارندے چھوڑے ہوئے کہ بچے زندان سے فرار کر گئے، ڈھونڈ کر لے کر آؤ، اور حارث ڈھونڈ رہا ہے اور اسے تو اپنے گھر میں ہی وہ بچے مل گئے، مگر سخت جملہ ہے عزادارو، اس نے دونوں بچوں کو ایک درخت سے باندھ کر بٹھا دیا، ساری رات یہ بچے درخت سے بندھے رہے، اور جب دن نمودار ہوا، مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا، کیسے کہوں، اس نے دونوں بچوں کو بالوں سے پکڑا۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں ذمہ دار لوگوں میں سے ہوں، ان دونوں بچوں کے ساتھ ظلم کرتا ہوا نہر فرات کے کنارے پہ لے گیا، اور پہلے ابراہیم کا سر کاٹنے لگا تو بڑے بھائی محمد نے کہا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، پہلے میرا گلا کاٹو۔ جب بڑے بھائی کا گلا کاٹنے لگا تو چھوٹے بھائی نے کہا یہ میرے بڑے بھائی ہے، پہلے میرا گلا کاٹو۔ دونوں بھائی اس پر آمادہ ہو رہے تھے پہلے مجھے مارو، تو کہا میں ماروں گا تم دونوں کو، آخری کوئی وصیت ہو تو کرو۔ نوجوانوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بچوں، حسینی بچوں سے بات کر رہا ہوں، ان دونوں بچوں سے اس نے کہا آخری وصیت، آخری بات کچھ کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ ان دونوں بچوں نے کہا ہماری آخری بات یہ ہے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اہل بیت کے بچے کہا ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ دونوں شہزادوں نے نہر کے کنارے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس ظالم نے پہلے بڑے بھائی کا گلا کاٹا اور بدن کو نہر میں پھینک دیا، پھر دوسرے بھائی کا گلا کاٹا، دوسرا بدن بھی نہر میں پھینک دیا۔ معجزے سے یہ دونوں بدن نہر کے مخالف سمت پہ چلتے ہوئے مسیب میں پہنچے، جہاں کنارے پہ کھڑا ہوا ایک شخص اپنے زمین کو سیراب کرنے کے لیے پانی کا انتظام کر رہا تھا۔ اس نے یہ دونوں لاشیں نہر سے نکالے اور وہاں دفنائے جہاں آپ مزار پہ زیارت کرنے جاتے ہیں، اور یہ حارث 2 کٹے ہوئے سر لے کر دربار عبید اللہ ابن زیاد میں آ گیا۔ رومال ڈھکا ہوا تھا، تشت کے اندر سر تھے، اور جب امیر کے سامنے یعنی عبید اللہ گورنر کے سامنے، کوفے کے گورنر کے سامنے، یزید کی طرف سے مقرر گورنر کے سامنے جب تشت رکھا گیا، اس نے کہا کیا ہے اس میں؟ کہا وہ جو 2 بچے جن کی تمہیں تلاش ہے میں ان کے سر لے کر آیا ہوں۔ تو رومال جو ہٹایا تو یہ اتنا بڑا ظالم کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا کف القتل قمر، چہرے تو دیکھو کتنے حسین ہیں۔ رونا اسی پر ہے جو بچے دشمن کی نگاہوں میں حسین ہو، وہ ماں کی نگاہ میں کتنے حسین ہوں گے۔ مجلس ہو گئی، آخری جملہ سن لیں۔ جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ آیا، بیویوں کا قافلہ، اہل بیت اسیروں کا قافلہ، جب یہ قافلہ کوفے سے گزرنے لگا نا، حضرت رقیہ کی بینائی کم ہو گئی تھی، اتنا روئی تھی بی بی، ان بچوں کی ماں حضرت مسلم کی زوجہ، یہ لاہور والی بی بی اتنی روئی تھی کہ ان کی آنکھوں کا نور کم ہو گیا تھا، مگر انہیں نظر آیا کہ جیسے کوئی لاشا لٹکا ہوا ہے۔ تو جناب زینب کو آواز دے کر کہا بہن زینب یہ لاشا کس کا ہے؟ کہ بھابی آپ کے شوہر میرے بھائی مسلم کا لاشا ہے۔ تو کہا آواز دے کر کہا مسلم میرے ساتھ جو 2 بچے تھے ان کے تو سر آ گئے، تمہارے ساتھ جو 2 بچے تھے وہ کہاں ہیں؟ کیا جواب دے مسلم کا لاشا؟ زہرا کے نواسے کوفے کی وادیوں میں کھو گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا حسین